میرے دوستو، امام شافعی علیہ الرحمہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں اور بہت سے لوگ امام شافعی کے مقلد ہیں، جس طرح ہم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے مقلد ہیں، جس طرح ہمارے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، ہم جس طرح سجدہ کرتے ہیں، جن چیزوں کے اندر، جن مسائل کے اندر ہم امام صاحب کو فالو کرتے ہیں اور حنفی کہلاتے ہیں، اسی طرح دنیا کے اندر وہ مذاہب بھی ہیں جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں۔ مسلمان سب ہیں لیکن فقہ کے اندر، مسئلے مسائل کے اندر امام شافعی کو فالو کرتے ہیں۔ اس طرح بعض کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے اندر رفع یدین کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں پھر رفع یدین کر کے، پھر سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں پھر رفع یدین کر کے۔ یہ طریقہ بھی امام شافعی کے مطابق درست ہے، کوئی قباحت نہیں۔ اس امام شافعی الرحمہ، ان کے متعلق کتابوں کے اندر آیا، فرماتے ہیں کہ امام، وقت کے اتنے بڑے امام، دن کے اندر تو ان کی دینی مصروفیات، خدمات تو ہیں ہی ہیں، فرماتے ہیں کہ رات کے اندر بھی انہوں نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وقت کے اتنے بڑے امام، دین کی اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا کام کر گئے، اپنی رات کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے اپنی رات کے پہلے حصے کو کتب وغیرہ کے مطالعے کے لیے، اس کے مسائل کے ترشح کے لیے، مسائل کے استنباط کے لیے اس وقت کو رکھا، مسائل نکالنے کے لیے، اور رات کا دوسرا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے مختص کیا۔ دن میں خدمات دے رہے ہیں، رات میں بھی پہلا حصہ درس و تدریس کے لیے، کتابوں کو پڑھنے کے لیے، مطالعے کے لیے، دوسرا حصہ پھر اللہ کی عبادت کے لیے، پھر تیسرے حصے کے اندر رات کے اس مختصر حصے میں وہ آرام فرمایا کرتے تھے، فجر کے لیے پھر اٹھا کرتے تھے۔ یہ وقت کے اتنے بڑے امام، مجھے بتائیے کہ پھر ان لوگوں نے، جنہوں نے دن میں بھی رب کے دین کی خدمت کی، راتوں میں بھی عبادت بھی کی، درس و تدریس اور مطالعہ بھی کیا، اور اس کے بعد رات میں عبادت بھی کی، تو رب تعالیٰ نے کتنے مختصر زندگی کے اندر اتنا بڑا دین کا کام ان سے لے لیا۔ دین کی اتنی بڑی خدمت کیسے لے لی؟ کیونکہ وہ رب کو نہیں بھولے، رب نے انہیں نہیں بھولا، رب انہیں نہیں بھولا۔